الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے، آج جمعۃ المبارک 30 اپریل 17 رمضان المبارک ہے. اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کو بہت سارے مارکے ہوئے، بہت سارے کام ہوئے. ہم نے ان کاموں کو جو ذکر ہوئے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ ذکر کریں گے. سب سے پہلے 17 رمضان ذہن جب آتا ہے تو فوراً ذہن غزوہ بدر کی طرف جاتا ہے. پھر غزوہ بدر میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے جو شاندار مقابلے کیے، جو کفر پر اپنی دھاک بٹھائی، وہ یاد آتی ہے. پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری محبوبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، امت کی ماں ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جان. تو انشاءاللہ میں تینوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ. 12 رمضان المبارک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ ابو سفیان شام سے قافلہ سامان کا لے کر آ رہا ہے، تجارتی قافلہ. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا ہے تو ہم نے اس قافلے کو آگے سے گھیرنا ہے. تو قافلے کو جب گھیرنا ہے تاکہ وہ جو مال و متاع لے کے جا رہے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی جماعت چل پڑی. حضرت بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عدی، یہ دونوں صحابی اس قافلہ کی خبر گیری کے لیے قاصد کے طور پر، جاسوس کے طور پر وہاں گئے تاکہ پتہ کریں کہ وہ قافلہ کہاں پہنچا. اور اسی طرح ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ بھائی مدینہ والوں کو قافلے کا پتہ چل گیا ہے، وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً ہی مکہ پیغام بھیجا. مکہ جب پیغام گیا تو جلدی سے وہاں ہر طرف اعلان ہو گیا کہ بھائی تمہارا قافلہ لٹنے جا رہا ہے. ہر شخص کا اس کے اندر سامان تھا، ہر شخص کا اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ تھا. اس لیے سارے کے سارے جو ہیں وہ اس قافلے کے لیے، اس قافلے کو بچانے کے لیے سارے کے سارے اس کے اندر اکٹھے ہو گئے. سارے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. امیہ بن خلف ناخلف جو ہے وہ بھی تیار ہوا، لیکن تیار جو نہ ہوا. اس نے کہا میں نے نہیں جانا، بڑا اصرار کیا کہ بھائی تم بھی جاؤ، تم بڑے بہادر ہو، تمہاری وجہ سے بہت سارے لوگ جائیں گے. تو اصل اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے، ایک انصاری صحابی جو امیہ بن خلف کے دوست تھے وہ مکہ کے اندر آتے، طواف وغیرہ کرتے چلے جاتے. اس طرح امیہ بن خلف مدینہ جا کے رہتا اور وہاں امن اس کو رہتا. دوست تھے تو آنا جانا تھا ان کا. تو ایک دن جب مسلمان ہوئے انصاری صحابی تو تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں کعبے کے اندر اس طور پر طواف کرنا چاہتا ہوں کہ کعبے کے اندر کوئی نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوپہر کے وقت ان کو لے گئے، لیکن جب وہاں لے گئے تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ابو جہل آ گیا. اس نے کہا تم نے بے دینوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اگر تم نے اس کو پناہ نہ دی ہوتی میں اس کی بھی گردن اڑا دیتا. تو حضرت جو صحابی انصاری صحابی تھے انہوں نے فرمایا کہ اے ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، اگر تو میرے خلاف کوئی بات کرے گا میں تمہارا تجارتی قافلہ روک دوں گا جو تمہارا ملک شام جاتا ہے مدینہ کے راستے سے ہوگا. تو کافی بات چیت ہوئی. تو ان کے جو امیہ بن خلف ہے اس نے کہا کہ تم حد سے بڑھ رہے ہو، تو میرے سردار ہیں ہمارے، تم ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرو. جب انہوں نے یوں کہا تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل کو تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوگا، تم بھی انہی میں سے ہوگا.
تو یہ اس وقت سے ڈر گیا تھا. اب یہ جب جنگ کا موقع آیا تو یہ جس کا دل نہ کرے جانے کو، ایک ہے کہ میں نے نہیں جانا، ہو سکتا ہے میرے ساتھ وہاں پہ مجھے میں مر جاؤں. لیکن ابو جہل نے اس کو سمجھایا کیا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. تو یہ جب وہاں تک گیا تو وہاں پہ مارکے کے اندر، میدان کے اندر مارا گیا. تو کافی لمبی بات ہے. جب یہ ادھر سے بچ گیا، ابو سفیان کا قافلہ اس نے پیچھے پیغام بھیجا، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم تو جنگ کر کے جائیں گے، وہاں 3-4 دن جشن منائیں گے. تو یہاں سے 7 عورتیں تبلے وغیرہ لگانے والی، گانے والی، سارے باجے وغیرہ لگانے والی، گانے باجے والی ساری لڑکیوں کو یہاں سے لے کر گئے تھے. جہاں سے جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک عظیم مارکا ہوا جس کے اندر آپ علیہ السلام نے وہ جگہ بھی مقرر کر دی تھی کہاں کہاں کوئی مرے گا، کہاں ہر ایک کی آپ علیہ السلام سے ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا. جب صفیں بن گئیں تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے انصار کو آگے کیا. لیکن انصار جو ہے جب آگے ہوئے تو مشرکین مکہ یعنی عتبہ، شیبہ اور یہ بلی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار آگے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا علم، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ساتھ ہوئے. علم تو اگرچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، تیسرا علم جو تھا ایک انصاری صحابی کے پاس تھا. لیکن جب میدان مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ایک اور صحابی بھی نکلے. تو ان تینوں نے، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے پہلے بار میں ان دونوں کی گردنیں اڑا دی اور جنگ جو ہے وہاں سے شروع ہو گئی تھی. اللہ نے یہاں اس جنگ کے اندر 313 صحابہ تھے، ان کی نصرت کے لیے 1000 پہلے فرشتے اتارے، پھر 3000 اتارے اور پھر 5000 اتارے. اللہ چاہتا تو ایک ہی فرشتے کافی ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت انسان کو بتانے کے لیے کہ انسان جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو انسان کے اندر جب تعداد آتی ہے تو تعداد انسان کو خوش کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انسان خوش ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 بھیجے. یہ یوم فرقان کے نام سے 17 رمضان یاد کیا جاتا ہے. اس کے اندر 70 جو ہے یہ مشرکین مکہ مرے، 70 کے قریب قتل ہوئے اور 70 کے قریب قید ہوئے اور باقی جو ہے وہ بھاگ گئے. تو یہ ترتیب رہی اس کی غزوہ بدر کی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر بڑی کمال بہادری انہوں نے دکھائی کہ پہلے والے میں پہلے جنگ، سب سے پہلے اسلام کی جنگ ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر ان کو علم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے ایک شاعر کہتا ہے علی نو بو تراب آدن، علی نو بو تراب آدن، علی نو لاجواب آدن، علی دا نام چمنا بھی، علی دا نام چمنا بھی، نبی والے ثواب آدن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر مریض علی شفا بھی ہے، علی دستیار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن درے بر ہے، علی پرچار ولیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا گلاب آکھاں تا ٹھیک ہو سی، علی وحدت دے گلشن دا گلاب آکھاں تا ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چون نواب آکھاں تا ٹھیک ہو سی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے، بہت اللہ کے ولی تھے. اولیاء اللہ کی تمام نسبتیں علی تک جا کے ملتی ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں. تیسرا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیوی تھی. ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے. کمال. پھر پوچھا کہ بھائی میں نے یہ نہیں پوچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ ہائے ہائے. پھر فرمایا عائشہ کے عباس. دیکھو عائشہ کا نام لیا ہے، بڑی محبت تھی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے اللہ میں ساروں کے اندر انصاف کرتا ہوں لیکن محبت اور دل جو زیادہ مائل ہے وہ عائشہ کی طرف ہے، یا اللہ اس بات میں ملامت نہ کرنا. یہ آپ علیہ السلام ارشاد ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پاک عفیفہ طاہرہ جن کے بارے میں سورۃ نور کی آیتیں اتری، سورۃ نور کے اندر قرآن اترا، جن کی شان کے اندر، جن کی وحدت پاکیزگی کے اندر اللہ رب العزت نے، تطہیر کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے. اتنی پاک باز مفتیہ، عالمہ، حافظہ، دین کی بہت بڑی جید عالمہ تھی، دین کا بہت زیادہ حصہ ان سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.